السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم و مکرم ناظرین و ناظرات، آج اسٹوڈیو اسلام کی طرف سے منعقدہ اس ویبینار میں ایک حصہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، تو اس پر میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر میرے ان میزبانوں کا بھی میں پیشگی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی باتوں کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ مجھے اس عنوان پر بولنا ہے کہ زندگی آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ زندگی اور آزمائشوں کے درمیان چولی دامن کا رشتہ ہے، یعنی کہ جب تک زندگی ہے آزمائشیں برابر رہیں گی، تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بخشنے والے، زندگی عطا کرنے والے رب العالمین احکم الحاکمین نے زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہوگی یہ اعلان ایسے واضح الفاظ میں کیا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب اور اس کا مفہوم سمجھنے میں آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہ رہا ہے اور نہ آئندہ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ زندگی آزمائشوں سے گھری ہوگی یہ اعلان خود زندگی بخشنے والے رب العالمین نے کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور آزمائش کیسے کیسے ہو سکتی ہے تو اس کی کئی قسمیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا بہت خوف و ہراس سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور یہ خوف مختلف چیزوں کا خوف ہو سکتا ہے، دشمنوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے، درندوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے، یا اپنوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اپنے بال بچے کہیں ہماری اپنی بدنامی کا باعث نہ بن جائیں اس کا خوف بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کے چھن جانے کا خوف بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے خوف ہو سکتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں ہمیں واضح کر دیا ہے کہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں ہم آزمائیں گے برائیوں کے ذریعے بھی، یعنی کہ برے حالات کے ذریعے بھی اور اچھے حالات کے ذریعے بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شر کی شکل میں ہونے والی آزمائشیں ہیں، انہیں تو ہر انسان آزمائش سمجھتا ہے، چاہے وہ مصیبتوں کی شکل میں ہو، پریشانیوں کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو، فقر و فاقے کی شکل میں ہو، تو یہ سب برے حالات کے ذریعے آزمائے جانے کی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں کو تو ہر انسان آزمائش سمجھتا ہے، لیکن خیر کے ذریعے، اچھے حالات کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی کو صحت و تندرستی دے کر، مال و دولت سے اللہ تعالیٰ جو ہے مالا مال کر کے، یا دیگر اور بہت ساری نعمتیں عطا کر کے جو آزماتا ہے، تو ان آزمائشوں کو بہت تھوڑے اللہ کے بندے ہیں جو آزمائش سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں
کہ ان آزمائشوں میں، ان امتحان میں بھی، اس طرح کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے اور کامیابی سے ہمکنار کرائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یہ انسان ہمیشہ بالکل تکلیفوں میں رہے گا، اس کے لیے آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی جو نا فرمان ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس میں خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ہوگی، امتحان زندگی میں آئیں گے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ خاص کر اہل ایمان ہے تو اہل ایمان کو تو یقیناً بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یا اس کی مثالیں ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا جو حال اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائشیں کہ کس کس طرح سے انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان کی اپنی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، ایک عزیز اپنا کوئی اس طرح سے جہنمی بن جائے اور دنیا میں یقیناً آدمی کو پتا چلے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف نہیں ہوتی۔ مگر انبیاء کو اس طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، بیماریوں میں کتنا لمبا عرصہ انہوں نے گزار دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ اسی کے اندر پھنسے رہے۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش، اور ویسے ہی بالکل یعقوب کی آزمائش کہ اپنے بچے کی جدائی سہتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کس کس طرح کی آزمائشوں سے نہیں گزرے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تو کیا جو نہ پوچھنا، کیا کہنا۔ تو بہرحال یہ جو نا ان سب سے بڑھ کر ہمارے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اہل ایمان میں انبیاء علیہ السلام سب سے اونچے درجے کے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اگر چاہتے کہ اللہ کے بندے آزمائشوں سے بچے رہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ بندے آزمائشوں سے محفوظ رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے، چاہے اسے مختصر زندگی نصیب ہو یا اسے لمبی زندگی مل جائے، اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اسی لیے ایک مومن آزمائشیں جب آتی ہیں تو ان آزمائشوں کا سامنا کرنے والے جی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایک مومن اسے کس طرح سے ان آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں جو نا باتیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے ایک مومن کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے۔ ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ آزمائشیں کبھی انفرادی طور پر من حیث الفرد ایک ایک آدمی کو خصوصی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کبھی من حیث القوم اور پوری امت آزمائشوں کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ہم کو بات بتائی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو جو بھی آزمائش کسی بھی طرح کی، چاہے وہ مال و دولت میں ہو یا اس کے اپنے نفس میں ہو یا اس کے اپنے اہل و عیال میں ہو، کسی بھی طرح کی آزمائش سے اگر وہ دوچار ہوتا ہے تو اس کا اپنا کیے کرائے کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف من حیث القوم بھی جب اسی طرح سے آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا بھی سبب ہم انسانوں کے اپنے کرتوت ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چاہے زمین میں ہو، خشکی میں ہو یا پانی میں ہو، جو بھی فساد، جو بھی بگاڑ عام ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا سبب لوگوں کے اپنے ہی کرتوت ہیں، بما کسبت ایدی الناس۔ لیکن اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس آیت کے اندر بتاتے ہیں
کہ ان آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ان آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ انسانوں نے جو عمل کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، ان کا ہلکا سا بدلہ انہیں یہاں دیا جائے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں. یہ جو نا اصل مقصد ہوتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک مومن آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے سب سے پہلے یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کا یہ جب فیصلہ ہے تو میرے رب کا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اسی لیے لمبی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک جملہ یہ بھی آپ بتاتے ہیں کہ وَعَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اعتراف کریں گے کہ پروردگارہ تیرا جو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے ہمارے حق میں تو وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی آدمی، جیسا کہ ابھی شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ اپنی آخری باتوں میں اختتامی کلمات میں یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک مومن کسی بھی طرح کی آزمائش اور پریشانی میں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا اور کبھی ناراض نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے. ہمیشہ اللہ کے فیصلے سے راضی برضا ہونا چاہیے. اور یہی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ پروردگارہ تیرے ہر فیصلے سے راضی ہونے کی صفت میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو اس طرح ایک مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں آزمائشوں سے کوئی بندہ خالی نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بتائی تو ویسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری حدیثوں میں اس حقیقت کی طرف روشنی، اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ آدمی کو بڑے سے بڑا بدلہ کب ملتا ہے؟ جب اس کی مصیبت بڑی سی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی مصیبت وہ سہے گا، صبر کرے گا، اتنا ہی بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ پائے گا. اور آگے اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے کہ جب کسی بندے کو یا کسی بھی جماعت سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، انہیں اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں، انہیں امتحان اور ابتلا سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں سے جو بندہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور بالکل یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہی، اس کو جو نا اللہ کی ناراضگی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں غور کیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم بات بتا رہے ہیں کہ ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. اللہ تعالی اپنا فیصلہ پہلے ہی سے یہ صادر کر دیتے ہیں کسی بندے کے حق میں کہ اس بندے کو یہ بلند درجہ ملنا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اس درجے کو پہنچنے کا اپنے آپ کو حقدار نہیں بنا لیتا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو
آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، چاہے اس کی اپنی جسمانی آزمائشیں ہو یا اس کے مال و دولت میں ہو یا اس کے اہل و عیال میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی عنایت کر دیتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر، ہر آزمائش پر، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو درجہ اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں پہلے ہی سے لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب نصوص قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث نبویہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ یقیناً زندگی اگر بندہ گزارتا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں اسے آزمائشوں سے گزرنا ہی ہوگا، لیکن کیا یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اس لیے آتی ہیں کہ بندے کو تکلیف پہنچائی جائے؟ جیسے حدیثیں تو ہم کو یہ بتا چکی ہیں کہ آزمائشوں کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی دینا چاہتے ہیں بندوں کو، کہ جو بندے آزمائشوں پر صبر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو مقام اور مرتبہ کسی بندے کے حق میں اپنے فیصلے سے کر چکے ہوتے ہیں تو اس مقام اور مرتبے تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین انہیں آزماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آزمائشوں کے پیچھے اور بھی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، تو ان حکمتوں کو جب بندہ سمجھ لیتا ہے تو پھر یقیناً ہر آزمائش اس کے لیے بہت ہلکی ہوا کرتی ہے۔ آزمائشوں کے پیچھے جو حکمتیں ہوتی ہیں تو ان میں ایک بڑی حکمت بندے کا ایمان اللہ رب العالمین پر بڑھتا ہے، خاص کر اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کو بندہ پہچاننے لگ جاتا ہے کہ ایک بندہ جو دنیاوی اعتبار سے ہر حیثیت سے، مالی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے بالکل مستحکم ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جب آزمائشوں میں گھر جاتا ہے تو تب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، میرا رب وہ اتنا باکمال اور اتنی قدرت والا ہے کہ ہر اپنی مشیت کا ہر کام وہ کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ تو ہو کر رہے گا۔ یہ بندے کا ایمان اللہ رب العالمین پر بڑھتا ہے اور اسی رب کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، اپنے اس مصیبت سے، پریشانی سے، اپنی اس آزمائش سے نکلنے کے لیے بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو اسی لیے آزماتے ہیں کہ بندے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، خاص کر ان آزمائشوں میں جو آزمائش اللہ تعالیٰ خیر کی شکل میں کرتے ہیں اور بندے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں اور اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں مالا مال کر رہا ہے، تو جب بندے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ انہیں یاد دلائیں کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں تم پل رہے ہو۔ تو آزمائشوں سے نکلنے کے لیے بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس وقت یقیناً اس کے اپنے اندر جو کبر ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، جو اپنی خود نمائی کی بات ہوتی ہے، تو یہ ساری بری صفات بھی اس سے دور ہونے لگتی ہیں۔ تو آزمائشوں کے پیچھے دیکھیے کتنے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آزمائشیں اللہ تعالیٰ اس لیے زندگی میں لے آتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اپنے گناہوں کا، ہماری اپنی معصیتوں کا کفارہ ان کو بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، کہ ایک مومن اور ایک مومن مرد اور عورت کے ساتھ آزمائش چاہے اس کے اپنے آپ میں ہو یا اس کی آل اولاد میں ہو یا اس کے مال و دولت میں ہو، مستقل برابر اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ یا وہ بندی اللہ تعالیٰ سے جب جا کر ملتے ہیں تو اس حال میں جا کر ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آزمائشوں کی وجہ سے گناہ اللہ تعالیٰ مٹاتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجہ او حط عنہ بها خطیئہ۔ بار بار یہ حدیث لوگ سن رکھے ہوں گے کہ ایک مومن کو
ایک کاٹا یا کاٹے سے حقیر یا کاٹے سے بڑھ کر بھی کوئی بھی، فما فوقہا کا معنی دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کاٹا یا اس طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی تکلیف بھی جب انسان کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین اس تکلیف کے بدلے یا تو اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یقیناً یہ آزمائشیں ہمارے اپنے لیے جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ان کو سمجھنا چاہیے۔ انہیں صرف امتحان ہی نہیں بلکہ انہیں جو ہے انعام بھی سمجھنا چاہیے۔ عربی میں بہت بہترین اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے کہ اسے محنہ نہ سمجھے بلکہ منحہ سمجھیں۔ تو منحہ کا مطلب عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محنہ کا مطلب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ ابتلاءات صرف جو نا آزمائش اور جو نا کیا ہے امتحان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے کہ ان کے پیچھے جو حکمتیں اور جو بلند مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک مومن بندے کو دینا چاہتے ہیں یہ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جی آزمائشوں پر خاص کر اس دور میں جبکہ ہم لوگ جس وبائی دور سے گزر رہے ہیں اس میں یقیناً بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، خاص کر اپنے بہت قریبی کئی عزیز و اقارب سے جدائی اور اپنے بہت سارے جان پہچان کے بڑے قریبی دوست احباب سے جدائی، ایسے جو ہے کئی گھرانوں میں ایک ساتھ کئی اموات ہو چکے اور کئی جو ہے کیا ہے ان کے اپنے دوست احباب ان سے جدا ہو چکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ان سب آزمائشوں میں جب ہم صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے جب راضی ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اپنی رضامندی انشاءاللہ ضرور لکھیں گے۔ تو اس لیے یہ میرا اپنا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں اگرچہ کہ کچھ باتیں اور بھی تھیں لیکن میں معذرت چاہوں گا۔ تو یہ آزمائشیں یقیناً جی یعنی کہ زندگی آزمائشوں کا دوسرا نام ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے شروع میں یہ بھی بات بتائی کہ زندگی اور آزمائشوں کا بالکل چولی دامن کا جیسا ساتھ ہوتا ہے، بالکل یہی رشتہ ان دونوں کے درمیان کہ جب تک زندگی رہے گی تب تک آزمائشیں رہیں گی ہی۔ مگر ایک مومن کس طرح سے آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے یہی جو نا ہم کو جی دیکھنا ہے، اور اس کا یعنی آزمائشوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا جو حکمتیں ہوتی ہیں یہ ہم کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہر آزمائش ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے اور اس آزمائش سے ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی میں اگر آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا دامن تھامنے کی ہمیں جو ہے کہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور آزمائشوں پر ہر طرح کی چھوٹی بڑی جس طرح کی بھی آزمائش آ جائے آزمائشوں پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔